نہیں ویسے تو کوئی نہیں جانتا ہے, مولانا صاحب بھی نہیں بتا سکتے جنت کس سے کسے ملے گی, وہ طے وہی کرے گا وہ جو روز محشر ہوگا. پیغمبر صاحب کی زندگی کی 3 باتیں بڑی خوبصورت ہیں اور بڑی قیمتی ہیں, جسے پوری دنیا جس سے مجھے لگتا ہے متاثر ہوتی ہے. اس میں پہلی میں نے کہہ دیا کہ ایشور میں اگادھ نشٹھا, ایشور کے اترکت کچھ بھی نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے جو ان کے کیریکٹر سے ہم نے سیکھی ہے اور پوری دنیا کو سیکھنا چاہیے, سیکھتی ہے. میں کئی بار کہتا ہوں کہ بھارت میں جس دیوتا کو ہم اب پوجا کرتے ہیں دراصل وہ اسلامک گاڈ ہے. اس ایشور کو بھی کہیں نہ کہیں سے ہم نے اسلام سے سیکھا ہے. وہ گاڈ ویدک نہیں ہے, ابھی کچھ الگ ہے. ہم مورتیاں بنا کے رکھتے ہیں, بات الگ ہے, بتانا ضرور, لیکن وہ مورتیاں کچھ ایسے سے حجی کہتا ہے یہاں تو ہر گھر میں ایک کعبہ ہوتا ہے. ہم اسی طرح سے اب دنیا کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ایشور ہے جو سزا بھی دے گا اور ہمیں جزا بھی دے گا, ہم کو اس سے فیض بھی ملنا ہے, سب ہونا ہے. تو ایک چیز ہے ایشور کے پرتی 100% آستھا, اور دوسری بات جو ان سے سیکھنے جیسی ہے, مجھے لگتا ہے کہ عرب کی اس جس جگہ کی ابھی آپ چرچا کریں, بہت اچھی بات تھی کہ آپ نے سب سے پہلے عورتوں کی دردشا پہ بات کی تھی. میں نے اس بات کو کئی بار کہا ہے کہ یوں تو میرا شادی بیاہ سے سخت وروध ہے, مجھے لگتا ہے یہ دنیا کی سب سے بکواس پرمپرا ہے, اسے ختم ہو جانا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کبھی میرا دماغ پھر جائے, کیا بات ہے, اور مجھے سچ مچ شادی بیاہ کرنے کی نوبت آ جائے, تو میں ہمیشہ نکاح چنوں گا, کیونکہ بڑا خوبصورت ہے. ہندو کیا بڑا جھمیلا ہے, وہ ایک ساتھ گھما دیتے ہیں آنکھ کے چاروں طرف, 7 جنم کے لیے ایک آدمی کے ساتھ آپ کو باندھ دیتے ہیں. بڑی مصیبت ہے, چھوٹ نہیں سکتے. جہنم ہو جائے زندگی لیکن رہنا وہی ہے تم کو. عیسائی لوگ بھی ہاتھ پکڑ کہتے ہیں ٹل ڈیتھ, مرنے تک ہم ساتھ ساتھ رہیں گے. دیکھو یہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے, جینے بڑا مشکل ہے. کئی بار ایک دم سے من بدل جاتا ہے. ادے جی ایک دم چاو سے سن رہے ہیں اس بات کو, لیکن ایسا ہے. پر اسلام بڑا کلیئر ہے, اور اس کے کلیئر ہونے کی وجہ تھی, بہت ضروری تھا, کیونکہ عورتوں کی استھتی بہت خراب تھی. تو سب سے پہلے عورتوں کے حق میں جو بات ہوتی ہے وہ ہم کو 1450 سال کی روایت کے, آج کے سمے سے مت سوچو, اس زمانے کے ماڈرنزم پہ جاؤ, اس زمانے کے ماڈرن تھاٹ کے اوپر جاؤ کہ کس طریقے سے پیغمبر صاحب نے عورتوں کو ان کا حق دیا, اور کہا کہ نہیں, شادی ہوگی تو عورت طے کرے گی. طے کرے گی مانے وہ قبول ہے بولے گی تو قبول, نہیں بولے گی تو نہیں. صحیح بات ہے. اور اگر قبول ہے وہ کہتی ہے تو یہ بھی وہ طے کرے گی کہ یہ کتنی انشورڈ ہونے والی ہے شادی. وہ مہر کی جو رقم, ابھی تو سنتے کئی جگہوں پہ 750 روپے میں نپٹ جاتا ہے, اور وہ بھی پہلے ہی دن معاف کرا لیا جاتا ہے. دیکھو یہ سب چلتا رہتا ہے نا, اسی لیے ہمیں مجبوری میں بات کرنا پڑ رہا ہے. کردار رسول اللہ, انہوں نے چاہا کہ عورت اپنے حق کو طے کرے, وہ کہے کہ میرے کو اتنا انشور کرو کہ یدی کل تمہارا من پھر جائے گا, کل تم کسی اور عورت پر تمہاری لالسا جاگ جائے گی اور تم مجھے چھوڑ کر کے جاؤ گے, تو کم سے کم میرے جیون کے لیے, میرے سکون کے لیے اتنی ویوستھا رہنی چاہیے. یہ نیم آتا ہے, اور یہ بہت بڑی بات تھی. آج جس کی ہم بات کرتے ہیں شادی بیاہ میں, کورٹ جیسے باتیں کرتا ہے کہ نہیں بھائی عورت کو اس کا حصے داری دے دو, یہ کر دو, وہ کر, یہ 1450 سال پہلے سوچا جا رہا ہے. اس جگہ جہاں پہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جا رہا ہے, جہاں داماد بنانا وہ ایک طرح سے گالی کی طرح ہو جاتا تھا. یہ حالت جہاں پر تھی, جہاں تمام خوبصورت لڑکیاں لانڈیوں کی طرح رکھ لی جاتی تھی, اٹھا لی جاتی تھی ایک جگہ, اور وہاں پر یہ نیم آتا ہے. برنارڈ شاہ کی آپ نے بات کی, برنارڈ شاہ نے 2 لائنیں کہی تھی. ایک لائن آپ نے کہا تھا, میں دوسری لائن کے ساتھ بولوں. انہوں نے کہا تھا کہ اسلام دنیا کا سب سے خوبصورت مذہب ہے اور مسلمان بدترین, سب سے برے لوگ ہیں. یہ سننے میں کتنا بھی خراب لگے لیکن یہ مجبوری ہوتی ہے. اسٹیٹس کے ساتھ تمہیں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے پاس بہترین سب سے بڑا گیان ہے, دنیا کا سب سے بڑا گیان تمہارے پاس ہے, اور اگر تم اس کے بعد ذرا بھی اوچھی حرکت کرتے ہو تو تم سب سے پہلے کاؤنٹ کیے جاؤ گے, کیونکہ تم نے کلمہ پڑھا ہے, تم نے کہا ہے کہ میں نہیں مانوں گا کسی اور کو سوائے اللہ کے, میں جھکا رہوں گا اس کی بارگاہ میں, اور جو جھکا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اس کے سامنے جو سجدے میں پڑا ہوا ہے, کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ انسان کوئی گناہ کرنے نکلے گا, کسی کا قتل کرے گا, کسی کو پریشان کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. مگر تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ سجدے میں سر جھکے تو کچھ نہیں ہے. دشینت کمار کی پنکتی, یہ سارا جسم جھک کر بوجھ سے دوہرا ہوا ہوگا, میں سجدے میں نہیں تھا آپ کو دھوکا ہوا ہوگا. ارمانوں کے بوجھ, خوابوں کے بوجھ, تمناؤں کے بوجھ, لالچ کے بوجھ ہماری ریڑھ پر گرتے ہیں, اور ہم جھک جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم سجدے میں چلے گئے تھے. خلیل جبران کی ایک بڑی خوبصورت لائن ہے, اور وہ کہتا ہے کہ نہ معلوم کیا حیرت انگیز بات ہے کہ قدرت میں وہ سب جن کی ریڑھ نہیں ہوتی ان کی کھول بڑی موٹی ہوتی ہے. اسلام نے کہا
کھول پتلی سی ہو، کیسی لگی ریڑھ کمنٹ کر کے مضبوط ہو۔ بتانا ضرور۔ سجدے میں جانا ہارنا نہیں ہوتا ہے، سجدے میں وہ جاتا ہے جو بڑا طاقتور ہو، اور طاقت صرف ایک چیز کی ہمارے پاس ہے، ایمان کی۔